أجمعين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم دوستوں بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے۔ رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا اور مغفرت کا عشرہ تقریباً آدھے سے زیادہ ختم ہونے کو ہے۔ رمضان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قصے فرمائے کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جو بے شمار فضیلتوں پر شامل ہے، مومنین اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی صاحب ایمان بندہ رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں یوں ہی ماحول کے لیے نہیں رکھ رہا، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان، اور اس پر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، بے شمار اجر عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کے بارے میں یوں فرمایا کہ الصوم لی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف میرے لیے ہے، کیونکہ یہ رب اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس کا روزہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود، اللہ تعالیٰ کہتے میں دوں گا۔ نماز کا بدلہ اجر فرشتے دیں گے، دوسری تمام عبادات، تمام نیکیوں کا بدلہ فرشتے دیں گے، لیکن روزہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اس کا اجر تو میں خود دوں گا، جس کو کہتے ہیں ایمان۔ من صام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ جس نے روزے رکھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ بندہ لیتے لیتے تھک جائے گا، رب دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ احتساب اس کا استحضار ہو کہ ضرور بل ضرور دیں گے، میرا ایک روزہ بھی ضائع نہیں جائے گا، اس کو کہتے ہیں ایمان اور احتساب، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم جو صبح صادق سے افطار کے وقت غروب تک جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اور پھر افطار کے وقت بندہ جو مانگے گا، حدیث میں آتا ہے افطار کے وقت بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو، روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو رمضان بے شمار فضیلتوں کو لیے ہوئے ہیں، اسی میں شب قدر ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی میں اعتکاف ہے، اخیر عشرے کا اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے شب قدر کی تلاش کے لیے، اور اسی میں جو ہے رمضان کی فضیلت کو اور دوبارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان کو یوم البدر بنایا،
जंग बदर जो हुई वो 17 रमज़ान को। इसका सबब क्या था? 313 निहत्ते सहाबा, सामने लश्कर जर्रार हथियारों से लैस, और इधर देखो तो भूखे प्यासे रोजे में सहाबा किराम। अल्लाह ताला ने हक और बातिल को इस दिन के अंदर वाज़ेह कर दिया, यौमुल फुरक़ान जिसको कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना आए मक्का से, तो मक्का के रहने वाले मुशरिकीन इस ताव में थे। उनकी तो नाक कट गई थी कि नबी मक्का छोड़कर चले गए, तो इस ताव में थे कि कैसे मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नुकसान पहुंचाएं। शाम तिजारत के लिए काफिला जा रहा था, मक्का के मुशरिकीन ने अपना सब कुछ लगा दिया था उसमें। उसका वजह यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फौजी ताकत, हमारे इस्लाही की ताकत, और हम मजबूत हों, और जो है हम फिर बिल्कुल इकट्ठा होकर मदीने के ऊपर हमला करें। ये उनका असल मकसद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान हो गए, अबू सुफियान एक बड़ा काफिला लेकर शाम तिजारत के लिए जा रहा है, और कुरैश मक्का के तमाम मुड़ी उसके ऊपर लगी हुई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी जमात उस काफिले को रोकने के लिए भेजी थी। सबब ये था, इधर कुरैश मक्का को जब पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात आ गई है, तो उन्होंने जंग के लिए मक्का के अंदर लोगों को उभारा, और एक लश्कर जर्रार, 1000 से ज़्यादा लश्कर, और वो भी तमाम के तमाम असलहा आमेर, हथियारों से लैस, और नौजवान आर्मी के लोगों के लिए, जो लगने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए गाने वालियाँ साथ रखी ताकि उनको उभारे। इस तरह एक ज़बरदस्त लश्कर जर्रार अबू जहल लेकर मक्का से रवाना हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये तो लड़ने आ गए, जंग करने आ गए हैं, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुहाजिरीन से पहले मशवरा किया। मुहाजिरीन ने कहा हम तैयार हैं। 3 मरतबा आपने कहा कि बताओ इसका क्या राय है, क्या राय है। मुहाजिरीन की तरफ से जवाब आ रहा था। हुजूर की मंशा ये थी कि अंसार यानी मदीना के रहने वाले क्या कहते हैं, अंसार सहाबा जिसको कहते हैं, हज़रत साद खड़े हुए जो मदीना के रहने वाले थे कि हुजूर आपके मंशा ये है कि हम क्या कहते हैं, हमारा माल, हमारी जान सब आपका है, आप जहाँ चाहे लगाएंगे, हम आपके तैयार हैं। हमारा एग्रीमेंट ये हुआ था कि मदीना में अगर कोई लड़ाई होगी तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम अब ये कहते हैं कि मदीने से बाहर भी जहाँ कहीं आप लगेंगे, जंग करेंगे, हम आपके साथ हैं। इस तरह से ये जंग बदर 17 रमज़ान की सुबह के अंदर जब ये शुरू हुई, पहले उस ज़माने में जो जंग होती थी वो 1 बाय 1 होती थी। हज़रत अली के सामने वलीद आया। हज़रत अली की उम्र उस वक्त बहुत छोटी, नौजवानी की उम्र थी। हज़रत अली ने एक ही बार में सामने के जो वलीद जो दुश्मन था उसको एक ही बार में ख़त्म कर दिया। हज़रत हमज़ा के सामने शैबा आया, उसको ख़त्म किया। इस तरह 1 बाय 1 पहले चली। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को इतनी ज़बरदस्त दुआ मांगी थी अल्लाह के सामने, इल्हाउ जारी कि अल्लाह ये 313 का लश्कर है, जिसमें सिर्फ अगर जो सवार हम गिने तो सिर्फ 70 ऊँट थे। 70 ऊँट पर सवार होकर बारी बारी लोग सवार होकर बदर के मकाम पर गए थे। सिर्फ 2 घोड़े थे। इतनी यानी बेसरो सामानी, निहत्ते भूखे प्यासे, तलवारों के ऊपर म्यान नहीं थी तो चीथड़े लगते थे। ऐसे बेसरो सामानी के आलम के अंदर सहाबाए किराम बदर में निकले थे। अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह अगर ये मजमा भी
اگر ختم ہو گیا تو زمین پر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اے اللہ آپ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ بدر کے اندر پھر جو ہے مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ سب سے بڑا فرعون اس امت کا، اسلام کا سب سے بڑا فرعون، جس کے بارے میں نبی نے ہی فرمایا تھا فرعون اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، وہ ابو جہل۔ وہ اسی جو ہے بدر کے اندر مارا گیا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں کھڑے تھے، کہ اس زمانے میں صف لگتی تھی جنگ کی، جیسے نماز کی صف ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے بازو میں 14-15 سال کے آجو بازو دو لڑکے تھے، معاذ اور معوذ ان کا نام تھا۔ ایک نے جھبا کھینچا، کرتا کھینچا کہ چچا جان، عبد الرحمن کہتے ہیں میرا کرتا کھینچا کہ چچا جان آپ مجھے بتاؤ کہ ابو جہل اس سامنے والے پارٹی میں کون ہے؟ ابو جہل کو پہچانتے نہیں تھے۔ کہا کہ بیٹا کیا کام ہے ابو جہل کا؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، حیران کرتا ہے، اور نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج اگر وہ ہمارے سامنے ہے سب سے پہلے ہم اس کو قتل کریں گے۔ عبد الرحمن کہنے لگے کہ ماشاءاللہ 14-15 سال کا بچہ آج ہمارے مسلم نوجوان کا اس کو سوائے گیم کے موبائل کے کچھ نہیں آتا۔ یہ دیکھو بہادری کے کیا علامات تھی۔ صحابہ کا بچہ کہ ابو جہل کو مارنے کی تمنا کر رہا ہے، اور مارا بھی۔ عبد الرحمن نے کہا دیکھو سامنے جو آدمی دکھائی دے رہا ہے وہ ابو جہل ہے، وہی لیڈر ہے۔ تو وہ معاذ کے اور معاوض دونوں عبد الرحمن کے لیے زور سے انہوں نے گھوڑا دبایا، گھوڑا کے تیز رفتار سیدھے جا کے لگے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے دوڑتے ہوئے گئے ہیں۔ ابو جہل جو ہے گھوڑے پر سوار تھا، تو جا کے نیچے والا آدمی اوپر والے آدمی کو، سوار آدمی کو جلدی سے مار نہیں سکتا، تو سب سے پہلے جا کے معاذ نے گھوڑے کے اوپر جو ہے تلوار سے وار کیا، گھوڑا گرا، ابو جہل گرا، اور دونوں اس طرح سے لپکے ہیں ابو جہل کو ادھموا کر دیا، طرف تک چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود آئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جنگ کے اخیر میں عبداللہ ابن مسعود آئے۔ عبداللہ ابن مسعود بالکل کمزور صحابی، جن کی پنڈلی بھی بالکل کمزور تھی، وہ صحابی تلوار لے کر آئے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ عبداللہ بکریوں کا چرانے والا مرتے وقت بھی، فرعون مرتے وقت اللہ پر ایمان لانے، اللہ اس کو جو فرشتے دکھے تھے تو اس نے آمن نہ کہہ دیا تھا، اور یہ ابو جہل جو کہتا ہے وہ چلوا ہے، تو مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ جا کوئی سردار کو بلا تاکہ میرا بھی مان رہے کہ کسی جو ہے سردار نے مجھے قتل کیا تھا۔ ابو جہل حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پھر ایک ریکویسٹ کی کہ میری جب تو گردن کاٹے تو یہاں سے مت کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ اتنی، اور یوں کہا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی لے کر جا رہا ہوں، لعنت اللہ علیہ۔ جہنم رسید کیا عبداللہ ابن مسعود نے، اس کی جو ہے وہیں پر جو ہے گردن کو کاٹ ڈالا۔ اس طرح سے یہ یوم البدر 17 رمضان، یوم البدر، یوم الفرقان، حق اور باطل کا فرق اس میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی